صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو اسلامی بینک ہوتے ہیں کیا ان میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 100% حلال کاروبار بینکاری کرتے ہیں، اور یہ کہ اس اکاؤنٹ سے حاصل ہونے والا منافع بھی جائز ہے کہ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو بینک ہوتے ہیں، عام بینک ہوتے ہیں، وہ انسان کا پیسہ رکھتے ہیں اور پھر پہلے سے طے کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے، منافع مقرر کر لیتے ہیں، اس لیے وہ سارا سودی کاروبار ہو جاتا ہے۔ اور جو بینک اسلام کے مطابق چلتے ہیں وہ پہلے سے منافع طے نہیں کرتے، اندازہ بتا دیں وہ ایک الگ بات ہے، مقرر نہیں کرتے کبھی بھی، اور پھر وہ پیسہ اس کو مضاربہ مشارکہ میں لگاتے ہیں، اجارے میں لگاتے ہیں۔ مضاربہ کہتے ہیں ایک بندے کا پیسہ، ایک بندے کی محنت، منافع تقسیم ہو جاتا ہے۔ مشارکہ کہتے ہیں کئی بندے مل کر پیسہ لگائیں، مل کر محنت کریں اور منافع کمائیں، اور اجارہ ہوتا ہے کرائے پر دینا۔ تو ان اسلامی طریقوں سے اگر وہ کمایا جائے پیسہ، پھر اس پر جو منافع ہوگا وہ حلال ہوگا۔ تو اسلامی بینک جو ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں۔ ہر اسلامی بینک جیسے میزان بینک ہے، البرکہ ہے، اور دوسرے اسلامی بینک ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، وہ خالی دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ مفتی حضرات منسلک ہوتے ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں۔ آپ ان سے ملاقات بھی کریں، آپ ان سے سمجھیں بھی، طریقہ کار بھی پوچھیں، وہ سارا کچھ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اس لیے اسلامی بینکوں میں فتویٰ یہ ہے علماء کا کہ آپ وہاں پیسہ رکھ بھی سکتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں، سیونگ بھی کھلوا سکتے ہیں، ان کا جو منافع ہوگا وہ حلال اور جائز ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر ایک مسجد میں جمعے کے ساتھ نماز ادا ہو گئی، کیا اس مسجد میں اسی نماز کی دوبارہ جماعت کروائی جا سکتی؟ جماعت ہو گئی ایک کی۔ جی، اس کا جواب یہ، یعنی سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مسجد میں جماعت ہو گئی ایک دفعہ، کیا دوبارہ جماعت وہاں کرائی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب کسی مسجد کے اندر ایک دفعہ جماعت ہو جائے، پھر مسجد کے اندر نہ وہ جماعت دوبارہ کرائی جائے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، قوم تقسیم ہو جائے گی، کوئی کہے گا میں فلاں کے ساتھ پڑھتا ہوں، کوئی کہے میں فلاں نمبر 1 جماعت میں کرتا ہوں، نمبر 2 جماعت میں پڑھتا ہوں۔ لیکن چند جگہیں ہیں جہاں مستثنا ہیں، مثال کے طور پر ہوائی اڈے کی مسجد، ایئرپورٹ کی مسجد، بس اڈے کی مسجد، آپ کے ڈائیو کے بسوں کی راستے میں موٹر وے پہ مسجدیں ہیں، راستے کی مسجدیں جہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہاں آپ دن میں ایک ظہر کی نماز کی 20 جماعتیں کروائیں، وہاں فتنے کا اندیشہ ہی نہیں ہے، امام بھی الگ الگ، لوگ بھی الگ الگ۔ تو جو ایئرپورٹ اور اڈوں کی مسجدیں ہیں، ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے، وہاں آپ کئی دفعہ جماعت کرا لیں، وہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ محلے کی مسجدوں میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بازار کی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں بھی کئی کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ بازار کی مسجدیں ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ 10 دفعہ 2 بندے کر کے جماعت کرا لیں، 10 بندے جماعت کرا لیں، وہاں بھی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح باہر کے ملکوں کے اندر مسجدیں چھوٹی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، وہاں اتنی بڑی مسجد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوائے چند ملکوں کے، تو وہاں ایک ایک مسجد کے اندر بس اوقات 3 مرتبہ عید کی نماز ہوتی ہے، 3 مرتبہ جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں، لوگ پورے آ ہی نہیں سکتے وہاں ایک وقت میں، تو امام بھی الگ ہوتا ہے، فتنے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، سب متفق ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر وہاں بھی نمازیں بار بار جماعت کے ساتھ جائز ہیں، لیکن محلے کی مسجد میں بار الگ سے جماعت مسجد کے اندر کروانے سے بچیں۔ ہاں، مسجد کا برآمدہ ہے، مسجد کا کوئی باہر لان ہے جو مسجد سے باہر ہے، آپ وہاں جماعت کرا لیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ جی، مسجد کے ساتھ ملحقہ کوئی جگہ ہو، مسجد نہ ہو، وہاں جائز۔ شادی کا لوگوں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ نماز سے لیٹ ہو جاتا ہے، تو اگر کسی بھی وجہ سے جی، بس بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان کسی تقریب کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کئی لوگ ہیں جن کی جماعت رہ گئی، تو کیا وہ دوبارہ جماعت کرا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ جی ہاں، جماعت کرا سکتے ہیں، جماعت کی نماز پڑھ لے، لیکن اس مسجد میں نہیں، تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔
ایک صاحب نے کہا سفر میں مقامی بندے کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کی کیا نیت کرنی چاہیے؟ جی، اصل میں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ سفر میں جب انسان ہو تو 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں قصر نماز، لیکن اگر امام صاحب مقیم ہیں تو آپ ان کے پیچھے بس میں زور کی نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے بس یہی نیت کریں گے اور آپ کو 4 پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ اب آپ امام کے تابع ہو گئے، اب امام سے پہلے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، لہذا ان کے ساتھ آپ 4 پوری پڑھیں گے۔ ایک صاحب نے کہا دکانوں کے باہر کھڑے پر سامان لگانے سے حکومت منع کرتی ہے، پھر بھی دکاندار ایسا کرتے ہیں، رستہ بھی جو رکتا ہے، کیا یہ ایذائے مسلم میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، یہ گناہ کی بات ہے، یعنی جس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہو راہ گزر کو، راستے میں لوگوں کو، اس پر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، صدقہ ہے۔ تو راستے میں کسی کی رکاوٹ بننا اور زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، وہ سب کے سب گناہ کی باتیں، ان سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا پنج سورہ اور دیگر آیات کے فضائل کیا سنت سے ثابت ہیں؟ نہیں، اصل میں بات پتہ کیا ہے، پنج سورہ کا مطلب ہوتا ہے 5 صورتیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صورتوں کی فضیلت بیان کی ہے، تو ان 5 صورتوں کو جمع کر دیتے ہیں، اس کو پنج سورہ کہہ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، ان کو جو جمع کیا جاتا ہے پنج سورہ، یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، پنج سورہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے۔ پنج سورہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج سورہ کی فضیلت نہیں بتائی، الگ الگ صورتوں کی فضیلت بتائی، لوگوں نے اس کو جمع کر دیا ایک میں، جائز، تو یہ پورا قرآن مجید اٹھانے کے بجائے وہ ایک چھوٹی سی کتاب اٹھائیں گے تو 5 صورتیں پڑھ لیں گے، وہ درست۔ اسی طرح جن آیات کی فضیلت ثابت ہے وہ آیات بھی درست ہیں۔ ایک صاحب نے کہا مستحق افراد کو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہم کیسے تعین کریں کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، جبکہ ان کو مزید جگہوں سے بھی زکوٰۃ ملتی ہے اور اس کی مالیت لمٹ حد سے بڑھ چکی ہوتی ہے؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ مستحق افراد کو زکوٰۃ دینا، اسی سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ غیر مستحق کون ہوتا ہے، مستحق کون ہوتا ہے؟ بہت آسان سی بات، جب ضرورت پیش آ جائے آپ کو تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، سورہ توبہ آیت نمبر 60، 10واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے ہیں زکوٰۃ کے، 8 قسم کے انسان بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اسے آرام سے سمجھ میں آئے گا۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ و صدقات آپ فقیر کو دے سکتے ہیں، فقیر مانگنے والا نہیں، یہ جو ہمارے یہاں بیکاری ہوتے ہیں وہ نہیں، فقیر کی ضد اس کا اپوزٹ ہوتا ہے غنی، غنی مالدار۔ کون مالدار ہے، کون فقیر، یعنی محتاج ہے؟ جو شخص صاحب نصاب ہو، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال ہو، وہ فقیر نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 200 درہم جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ 1 درہم برابر ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی کی، یہ بنتی ہیں 612 گرام چاندی۔ آج کل 10 گرام چاندی وہ 2560 روپے کی 10 گرام چاندی ہے، اس حساب سے تقریباً 1,45,000 روپے بنتے ہیں۔ اب اگر کسی بندے کے پاس 1,45,000 روپیہ نقد پڑا ہے، بچت، تنخواہ نہیں، اگر اس کو کل ملا ہے تو آج وہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہو گیا، وہ تو تنخواہ ہے اس کی، وہ تنخواہ ہے اس کے اوپر اس کو کوئی وہ شمار نہیں ہوگا، بچت اس کی 1,45,000 1.5 لاکھ کے قریب ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب ان کا جو سوال ہے نا کہ ہم مستحق افراد، ایک تو میں نے بتایا فقیر، ایک فقیر، ایک مسکین، نمبر 2 مسکین۔ مسکین کہتے ہیں لیس لہ قوت یومہ، اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، مسکین جس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 والعاملین علیہا،
زکوٰۃ کا جو کام کرنے والے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، فلاں ہیں، زکوٰۃ جمع کرنے والے، ان کو آپ زکوٰۃ میں سے تنخواہ دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نمبر 4، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کسی کا پتہ چل گیا آپ کو یہ غربت کی وجہ سے نا اس کو کوئی مشینری لے جائے گی، قادیانی لے جائیں گے، عیسائی لوگ لے جائیں گے اور اس کو بے دین کر کے پیسے دے کر دین بدلوا دیں گے، آپ اس کو زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کیجیے تاکہ وہ بے دین نہ ہو جائے۔ مؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ نمبر 5، المؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اب وہ نہیں رہے۔ نمبر 6، والغارمین، قرض داروں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر دے، وہ قرضہ جو ضروریات زندگی کے لیے لیا ہو، جو تجارت کے لیے قرضہ لیا ہو وہ اس میں شامل نہیں ہے، ورنہ پھر کئی ارب پتی کئی فیکٹریوں کے مالک ہو تو مستحق ہو جائیں گے زکوٰۃ کے، وہ مراد نہیں ہے۔ اپنی کسی ضرورت کے لیے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور ضرورت کے لیے اس نے قرضہ لے لیا، آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، مثال کے تو اس کو 1,00,000 روپے اس پر قرض ہے، آپ اپنا زکوٰۃ کا 1,00,000 روپے دیتے ہیں کسی کو جس کا آپ نے قرض دینا اس کو ادا کروا دو، جائز۔ تو قرض دار کو، غارمین کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، 6 ہو گئے۔ نمبر 7، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو دین کا کام کر رہا ہے اور اس کے پاس کمانے ومانے کو بیچارے کو کچھ نہیں، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے میں سے دے سکتے ہیں۔ لیکن امام مسجد کو اور مؤذن کو آپ تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاں تنخواہ آپ دے دیں، بعد میں کہیں گے اب 20-25 ہزار روپے سے کیا بنتا ہے، میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے بھی دوں گا امام صاحب کو، جائز۔ تنخواہ میں آپ نہیں دے سکتے کسی کو زکوٰۃ، اپنے گھر میں ملازمین ہیں ان کو آپ تنخواہ میں سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے دینی ہوگی، اس میں آپ کسی اس بندے سے کام نہیں لے سکتے، کام لے کے بدلے میں آپ پیسے دیں گے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ تو تنخواہ ہوگی، مشاہرہ ہو گیا۔ اس لیے آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا کوک ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے مائیاں ہیں، مسلمان ہیں، تو ایسی صورت میں کیونکہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کو ویسے آپ مدد کر سکتے ہیں، ثواب ملے گا۔ نمبر 8، وابن السبیل، مسافر، اگر کوئی مسافر ہے حالت سفر میں محتاج ہو گیا، ویسے پاکستان میں فیکٹریوں کا مالک ہے، ویسے پاکستان میں اس کے پاس خوب پیسہ ہے، وہ کہیں باہر کے ملک گیا، حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، ATM کارڈ بھی پاس نہیں، کوئی کچھ پاس نہیں، حالت سفر میں اس کا پرس گم گیا، بالکل ہاتھ میں کچھ نہیں، آپ اس کے مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ اس کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے انسان ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی انسان کو مالک بنانا ضروری ہے، انسان کو۔ اب ایسی صورت کے اندر جو سوال کیا نا کہ اگر کسی کو کئی لوگ زکوٰۃ دیں تو وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، جی ہاں بالکل، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اس نے بھی زکوٰۃ دے دی، اس نے بھی زکوٰۃ دے دی، اس نے بھی زکوٰۃ دے دی، اس کے پاس 1-1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا، لیکن وہ خرچ کر رہا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا گھر کا کرایہ ہے، لوگ دے رہے ہیں زکوٰۃ، ہر مہینے زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو، لیکن وہ خرچ ہو جاتی، 1.5 لاکھ روپیہ اس کے پاس بچت نہیں ہے، تو آپ اگلے مہینے پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے، پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے، یعنی وہ اگر اس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ آ گیا نا بچت کا، بس اب بریک لگا دیجیے، اب اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اچھا سوال کیا بھائی صاحب نے، سوال کیا یہ جو مختلف ادارے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی، کیونکہ آپ نے کہا انسان کو مالک بنانا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے مدارس ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ آتا ہے، ہاسپٹلس کا بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ آپ ہاسپٹل کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں الحمدللہ علماء نے پوری محنت کر کے تیاری کر کے ان اداروں کو باقاعدہ منظم کیا ہوا ہے، اور جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں سب اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کا وہ الگ اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ مثال ہسپتال بتاتا ہوں میں، ہسپتال جو بڑے بڑے ہسپتال جن میں زکوٰۃ کے پیسہ دیا جاتا ہے تو اس میں یوں کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی الگ مد ہوتی ہے، الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی مریض کو دوائیاں چاہیے تو اس کو اس میں سے ادائیگی کر دی جاتی ہے، اس کا آپریشن ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، پھر وہ ادائیگی اس میں سے کر کے ہسپتال کو کر دی جاتی ہے۔ جب مریض کا ٹیسٹ، اس کا آپریشن، اس کی دوائیوں کا خرچہ ہسپتال کو ادا کیا جاتا ہے مریض کی طرف سے، تو ایسی صورت میں وہ اب زکوٰۃ نہیں رہتی، وہ اب زکوٰۃ نہیں رہتی، یعنی مریض کیا کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے اوپر یہ خرچ ہوا اور اب آپ کی طرف سے یہ
آپ کو دے کر ہم جمع کراتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اب زکوٰۃ کا پیسہ درست استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہمارے مدارس میں اب استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ داخلہ فارم میں یہ باقاعدہ اس سے دستخط کروائے جاتے ہیں طالب علم سے، جامعہ شفیہ میں بھی، کہ میں محتمم صاحب کو اپنا وکیل بناتا ہوں کہ جو زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے آئیں وہ میرے اخراجات میں استعمال کریں، میری کتابوں پر، میرے کھانے پر، اور میرے اساتذہ کی تنخواہوں پر، اور جو میں پڑھ رہا ہوں یا بجلی کے بل وغیرہ کا خرچہ ہے، میں آپ کو وکیل بناتا ہوں۔ چنانچہ اب محتمم صاحب کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے وہ اس وکالت نامے کی بنیاد پر خرچہ کرتے ہیں مدارس کا، جائز۔ بالکل اسی طرح اسپتالوں میں، ایسی صورت میں وہ انسان ہی گویا کہ بالواسطہ مالک بن جاتا ہے۔ جی بعض کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے، ہم روٹین میں دے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے خاندان میں ایک بڑی تھی بیوہ، میں نے اس کو زکوٰۃ دینی شروع کر دی، عرصہ دراز کئی سال، تو ایک دن مجھے کہیں سے پتہ چلا اس کا بچہ باہر انگلینڈ سے بھاگ، وہ میرے سے اس کو تک لے رہے تھے، تو ہم کیسے اس کے مطلب میں بھائی صاحب کے ایک سوال کا جواب دے دوں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں ایک بیوہ کی طویل عرصہ مدد کرتا رہا، تو بعد میں پتہ چلا اس کا تو بیٹا انگلینڈ گیا ہوا پڑھنے کے لیے، تو اس کا جواب ہے کہ جاتا رہے انگلینڈ، جاتا رہے پڑھنے کے لیے، اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کچھ بن جائے، آپ اس بیوہ کی مدد کرتے نہیں جب تک کہ بیوہ کے پاس خود 1.5 لاکھ روپیہ الگ سے نہیں بچتا۔ وہاں پہ جاب کرتا ہے، میں کہتا ہوں وہ کروڑوں روپیہ کماتا ہو بیٹا، آپ نے بیوہ کو دیکھنا اس کے پاس خود ہے کہ نہیں۔ بڑی اہم بات، ہر بالغ انسان الگ الگ شمار ہوگا، ہر بالغ شمار۔ اب کوئی شخص ہے مثال کے طور پر ریٹائر ہو گیا، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، یا اور کوئی کام کرتا ریٹائر ہو گیا، اب اللہ کی شان ہے، بچے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، بچوں کے پاس گھر ہیں، کروڑ پتی ہیں بچے، لیکن باپ کا خیال نہیں کر رہے، ماں کا خیال نہیں کر رہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس 1.5 لاکھ کی بچت نہیں، اور اب بیچارے کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، بیچارہ دوائیاں نہیں لے سکتا، بچے کروڑ پتی، ہمارا معاشرہ۔ ایسی صورت میں آپ اس ماں باپ کی مدد کر سکتے ہیں، بچوں کا پیسہ بچوں کے کھاتے میں، وہ ادھر شمار نہیں ہوگا۔ یہی حال میاں بیوی کا ہے۔ اگر بیوی کے پاس 1.5 لاکھ کا زیور، اب تو 1.5 لاکھ کوئی چیز ہی نہیں رہی نا، اب تو ایک تولہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ 2.25 لاکھ کا ہے، یعنی ایک تولہ بھی زیور ہو نا بیوی کے پاس اور کچھ پیسے ہوں تو وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ ہاں البتہ صرف سونا ہو تو پھر 7.5 تولے سونے سے پہلے وہ صاحب نصاب نہیں ہوگی۔ اچھا، اب بیوی تو صاحب نصاب ہے، شوہر جو اس گھر میں رہتا ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ مستحق ہے، آپ شوہر کو زکوٰۃ دے دیجیے۔ جب وہ زکوٰۃ لے کر اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب شوہر زکوٰۃ لے کر اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اب ہاتھ بدل گیا، ملکیت بدل گئی، اس لیے یہ بڑی سہولت والی بات ہے۔ اب آپ نے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جس بیوہ کی جو سوال کیا بھائی صاحب نے، آپ نے پھر دیکھنا ہے کیا بیوہ کے پاس 1.5 لاکھ روپے الگ سے بچت تو نہیں ہے۔ اگر اس نے آپ سے پیسے لے کر زکوٰۃ کے جمع کر کے اپنے بچے کو بھجوا دیا انگلینڈ پڑھائی کے لیے، لاکھوں روپے خرچ ہوا، لیکن اب اس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، آپ پھر اس کی مدد کر سکتے، بات مکمل ہوگی۔ 7.5 تولے سونا، اگر میں جو بات بتا رہا تھا اس کو واضح کر دوں، اگر 7.5 تولے سونا ہو تو بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر 7.5 تولے سے کم ہے، 1 تولہ 2 تولہ، 7 بیوی کے پاس بچت کے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ اس 1.5 تولے 2 تولے زیور کے پیسے لگائیں گے اور پھر زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی۔ اگر صرف گولڈ ہونا بیوی کے پاس پھر 7.5 تک زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی بالکل، جی۔ ایک سرکاری ملازم ہے، میں 1,45,000 نقدی کا نقصان ہے، زیادہ کتنا ہے یا زیادہ پینشن ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ دے نمبر کوئی اکٹھی زکوٰۃ دے یا ہر مہینے دے؟ جی، اگر کسی صاحب کی 1.5 لاکھ روپیہ پینشن ہے مثال کے طور پر، جی نہیں ابھی بات 1.5 لاکھ روپیہ پینشن ہے،
وہ گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، بچوں کی تعلیم بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، اور 1.5 لاکھ روپیہ پینشن کا ہر مہینے ختم ہو رہا ہے، بچت نہیں ہو رہی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پھر اگر اس کی 1.5 لاکھ پینشن ہے، 1 سوا لاکھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ بچت ہوتے چند مہینوں کے بعد اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب بات مکمل ہوگی۔